کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ آپ حسن، اخلاق، پاک دامنی، صبر اور حکمت کی اعلیٰ مثال ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت یوسف آپ کے نام پہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا۔ حضرت یوسف یعقوب کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں حضرت یوسف ایک عظیم انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی اور فرمایا کہ یہ خواب تمہاری عظیم مستقبل کی نشانی ہے، مگر اسے اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے سازش کی کہ حضرت یوسف کو شیر کے بہانے جنگل لے جا کر کنویں میں ڈال دیں، پھر اپنے والد سے جھوٹ کر بولیں گے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور اسے مصر لے کر غلام کے طور پر بیچ ڈالا۔ مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنے گھر رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ اس الزام کے نتیجے میں حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھا۔ قید خانے میں حضرت یوسف نے قیدیوں کے خواب کی درست تعبیر فرمائی۔ اس دوران بادشاہ نے ایک عجیب اور بڑا خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بتا نہ سکا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آنے والے سالوں میں قحط پڑے گا۔ بادشاہ حضرت یوسف کی عقل و دانائی سے متاثر ہوا۔ اور انہیں قید سے رہا کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف نے قحط کے دوران بہترین انتظامات اور مصر کو تباہ کیے اور مصر کو تباہی سے بچایا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی اناج کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے خود کو ظاہر نہیں کیا، مگر بعد میں اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ معافی، صبر اور اعلیٰ اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ حضرت یعقوب اپنے خاندان سمیت مصر آئے۔ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور والدین بھائیوں نے انہیں عزت دی۔ حضرت یعقوب کی بینائی بھی واپس۔ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں۔ آپ کی وفات مصر میں ہوئی اور بعد میں آپ کی تدفین فلسطین میں ہوئی۔